حاضرین جمعہ و عزیزان ملت اسلامیہ، اولاد آدم کو اس دنیا کے اندر بہت سارے مراحل سے سامنا ہوتا ہے، بہت سارے موسموں سے اس کو گزر کر آگے بڑھنا ہوتا ہے۔ کبھی سردی کا موسم ہے، کبھی گرمی کا موسم ہے، کبھی برسات کا موسم ہے، لیکن ایک بندے مومن کے اوپر واجب اور ضروری ہے کہ وہ ان تمام مرحلے کو قرآن اور سنت کے مطابق گزارے اور بسر کرے۔ نظام کائنات کو چلانے کے لیے اللہ رب العالمین نے بہت سارے موسم کو پیدا فرمائے ہیں، اور ان موسموں میں سے ایک موسم گرما ہے۔ سائنسی اور دنیاوی لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو اس کی حقیقت کچھ اور ہے، اور اس موسم میں کمی اور بیشی کے ہونے کو مختلف پہلوؤں سے دیکھا جانا اور سنا جاتا ہے، لیکن شرعیت کے نقطہ نظر سے اگر دیکھا جائے، موسم گرما اور موسم سرما کا لحاظ کیا جائے تو شرعی نقطہ نظر سے کتاب و سنت کی روشنی میں گرمی کا بڑھ جانا، سردی کا بڑھ جانا، موسم گرما کا ہونا، موسم سرما کا ہونا، یہ جہنم کے سانس لینے کی وجہ سے ہے۔ اور پھر اگر میں اس بات کو آپ کے سامنے رکھوں اور بیان کروں تو بے جانا ہوگا، دو چیزیں ایسی ہیں جو دنیا کے اندر جہنم میں سے ہیں، وہ چیزیں جن سے ہمیں اور آپ کا سامنا ہو رہا ہے، بہت سی چیزوں سے ہمیں اور آپ کا سامنا ہے، بہت سارے مراحل سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں، لیکن دو چیزیں ایسی ہیں جو جہنم میں سے ہیں جن کا ہمیں اور آپ کا دنیا میں سامنا ہے۔ تو علماء نے لکھا پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ موسم گرما، یہ اس کا تعلق جہنم سے ہے، اور دوسری چیز بخار ہے جس کا تعلق جہنم سے ہے۔ تو یہ دو چیزیں جو دنیا کے اندر پائی جاتی ہیں، گرمی کا بڑھ جانا، گرمی کی شدت میں اضافہ ہو جانا، یا کسی بندے مومن کا سخت بخار میں مبتلا ہو جانا، یہ دونوں چیزیں یہ جہنم میں سے ہیں۔ چنانچہ اگر ہم اس کو دیکھتے ہیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں تو شرعی نقطہ نظر سے یہ جہنم کے سانس لینے کی وجہ سے ہے۔ چنانچہ جب جہنم سانس لیتی ہے تو دنیا کے اندر گرمی بڑھ جاتی ہے، جہنم اس قدر حرارت سے بھری ہوئی ہے، شدت سے بھری ہوئی ہے، شعلے اور آگ سے بھری ہوئی ہے، جس کا ہم اور آپ اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، نارکم جزء من 70 جزءا من نار جہنم، تمہاری وہ آگ جسے تم دنیا میں جلاتے ہو، دنیا میں استعمال کرتے ہو، اور دنیا کی آگ سے تم فائدہ اٹھاتے ہو، یہ جہنم کی آگ کا جو 70 حصہ ہے، 70 حصوں میں سے ایک حصہ دنیا میں اتارا گیا ہے، جس کو تم جلاتے ہو، روشن کرتے ہو، فائدہ اٹھاتے ہو۔ اور بعض روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ دنیا میں جو آگ ہم اور آپ استعمال کر رہے ہیں، فائدہ اٹھا رہے ہیں، اس کو 2 مرتبہ سمندر میں بجھا کر کے دنیا میں بھیجا گیا ہے۔ چنانچہ صحابہ کرام پریشان ہو گئے، لرزہ پر اندام ہو گئے، خوف زدہ ہو گئے، اور کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، جہنم یہ دنیا کی آگ جسے ہم استعمال کرتے ہیں انسان کو عذاب دینے کے لیے، کافروں کو، گنہگاروں کو تکلیف میں ڈالنے کے لیے یہی آگ کافی و شافی تھی، آخر ایسا کیوں ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، تمہاری دنیا کی آگ سے 69 حصہ جہنم کی آگ بڑھی ہوئی ہے۔ چنانچہ ہم اور آپ ذرا اندازہ لگائیں، سوچیں، غور و فکر کریں کہ آج دنیا کے اندر جب گرمی کا اضافہ ہو جاتا ہے، تپش بڑھ جاتی ہے، لو میں اضافہ ہو جاتا ہے، تپش بڑھ جاتی ہے، لوگ کس قدر پریشان ہو جاتے ہیں۔ ہر انسان اپنے حیثیت اور وسعت کے مطابق سہولیات کو تلاش کرنے لگتا ہے، کوئی اے سی کا استعمال کرتا ہے، کوئی پنکھے کا استعمال کرتا ہے، کوئی کولر کا استعمال کرتا ہے، ہر جاندار دھوپ کی شدت اور اس کی تپش سے اپنے آپ کو بچانے کی فکر کرتا ہے، اور وہ سائے کی جانب بڑھ جاتا ہے، ٹھنڈ کی جانب بڑھ جاتا ہے، اور اپنے آپ کو ہر ممکن چیزوں سے بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو میرے بھائی، ہم اور آپ ذرا سوچیں اور تصور کریں کہ یہ جہنم کی ایک ادنا سی جھلک ہے، ادنا سا نمونہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اولاد آدم کو کیا پیغام دینا چاہتا ہے۔ یہ جہنم کا ایک ادنا سا نمونہ ہے جس کی شدت اور تپش کو ہم اور آپ برداشت نہیں کر سکتے ہیں، لو میں نہیں نکلنا پسند کرتے ہیں، دھوپ کی شدت اور تمازت کو برداشت نہیں کر پاتے ہیں، چمڑیاں جھلس جاتی ہیں، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کپڑوں میں آگ لگ چکی ہے، اور ہم آگ کے وادیوں سے اور
आग के बीचों बीच से होकर के गुजर रहे हैं। इस कदर परेशान करने वाला मंजर होता है। लेकिन हम और आप जरा सोचें, ये तपिश, ये हिद्दत, ये तमाज़त, ये शोले, ये गर्मी, ये जहन्नम का एक अदना सा नमूना है जिनसे हम और आप सामना कर रहे हैं। जरा हम और आप सोचें, रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम के अंदर बड़ा आला किस्म का बयान पेश फरमाया और अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, कुल नारु जहन्नम अशद्दु हर्रा। ऐ मेरे बंदो, तुम कहाँ जा रहे हो? ये दुनिया की तमाज़त है, ये दुनिया की शिद्दत और हिद्दत है, और आज तुम अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म की तामील से पीछे हट रहे हो। क्या वाक़या पेश आया था जंगे तबूक के मौके पर? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से जब ऐलान होता है, ऐ मुसलमानों की जमात, मारे का आराई में हिस्सा लेने के लिए निकलो, कलिमतुल्लाह के लिए निकलो। जो पक्के सच्चे मुसलमान थे, अल्लाह और उसके रसूल का फरमान सुन करके वो लोग निकल पड़े। जिनका ईमान कमजोर था, जिनके ईमान में कमी थी, जिनके दिलों में निफाक था, वो लोग बहाने तलाशने लगे और कहने लगे, धूप की शिद्दत है, लू की तपिश है, इस तरीके पर कौन निकल के जाएगा, कौन मारे का आराई में हिस्सा लेगा, हम जाने वाले नहीं हैं। अल्लाह और उसके रसूल की हुक्म की तामील करना ये हमारे बस की बात नहीं है। चुनांचे उन्होंने कहा, ला तनफिरू फिल हर्री, ऐ लोगों, गर्मी के मौसम में मत निकलो, अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म की तामील मत करो, इसमें तुम्हारे लिए हलाकत और बर्बादी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसका जवाब दिया और फरमाया, ऐ मुनाफिकों की जमात, ऐ कमजोर ईमान वाले, सुन लो, जो अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म की तामील करने से पीछे रहते हैं, लू की शिद्दत और धूप की शिद्दत के वो बहाना बना करके पेश करते हैं। कुल नारु जहन्नम अशद्दु हर्रा, ऐ लोगो, जहन्नम की आग दुनिया के इस तपिश से कहीं ज्यादा सख्त है, जो चेहरे को झुलसा देने वाली है, चमड़ियों को जला देने वाली है। इस कदर वो आग तेज है, इस कदर जहन्नम की आग शिद्दत से भरी हुई है। मेरे भाइयों, ये हदीस पाक के अंदर आता है, चुनांचे जहन्नम ने अल्लाह रब्बुल आलमीन से फरियाद लगाई, इश्तकतिन नारु इला रब्बिहा, जहन्नम ने रब्बुल आलमीन से पुकार लगाई और उसने कहा, रब्बी अकल बाज़ी बाज़ा, ऐ अल्लाह, एक हिस्सा दूसरे हिस्से को खाए जा रहा है। इस कदर जहन्नम की आग सख्त है, शोले से भरी है, अंगारे से भरी हुई है कि एक हिस्सा दूसरे हिस्से को खाए जा रहा है। और जामे तिर्मिज़ी की रिवायत, अगर उलमा ने उसके ऊपर कलाम किया है कि जहन्नम की आग को साल भर उसको धोकी जा रही थी, उसको दहकाई जा रही थी, वो आग बिल्कुल सुर्ख हो गई, फिर एक साल और उसको दहकाई गई, वो आग सफेद हो गई, एक साल और दहकाई गई, फिर वो आग बिल्कुल काली और स्याह हो गई। जहन्नम एक स्याह कोठरी है, एक काली वो कोठरी है जो स्याह और काली आग से भरी हुई है। चुनांचे उस जहन्नम ने अल्लाह रब्बुल आलमीन से फरियाद लगाया और कहा, अकल बाज़ी बाज़ा, ऐ मेरे अल्लाह, मेरा एक हिस्सा दूसरे हिस्से को खाए जा रही है, मेरे लिए कुछ तखफीफ का मामला किया जाए। शिद्दत से भरी हुई है जहन्नम, आग से भरी हुई है जहन्नम। फ़अज़िन लहा बिनफ़्सैनि, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रब्बुल आलमीन ने जहन्नम को साल के अंदर 2 मरतबा सांस लेने की इजाजत दे दी। ऐ जहन्नम, तुम्हें इजाजत है कि तुम साल में 2 मरतबा सांस ले लो। अल्लाहु अकबर। एक मरतबा वो नफ्सिन फ़िश्शिताई व नफ्सिन फ़िस्सैफ़ी, एक मरतबा वो जब गर्मी का मौसम आता है, गर्मी के मौसम में जहन्नम सांस को बाहर कर देती है, अपने अंदर से भरी हुई शिद्दत को बाहर वो उगल देती है। और जब ठंडी का मौसम आता है, वो सांस अंदर को खींच लेती है। 2 मरतबा सांस लेने का हुक्म अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसको दिया। जब गर्मी का मौसम आता है, जहन्नम अपने अंदर से गर्मी को बाहर की जानिब कर देती है, तो दुनिया के अंदर गर्मी में इजाफा हो जाता है, गर्मी की शिद्दत बढ़ जाती है। हम और आप जरा सोचें, तसव्वुर करें, गौर करें कि एक अदना सा नमूना है, जहन्नम की अदना सा एक झलक है कि अल्लाह रब्बुल
العالمین نے اس کو اجازت دیا، اس نے اپنے اندر کی گرمی کو دنیا کے اندر بکھیر دیا۔ لوگ پریشان ہو گئے، اتنا پریشان ہو گئے کہ دھوپ میں نکلنا پسند نہیں کرتے، مسجد تک آنا پسند نہیں کرتے، نفس پہ بڑا گرا گزرتا ہے مسجد میں آ کر کے نماز پڑھنا۔ لوگ کی شدت ہے، تمازت ہے، دھوپ کی حدت ہے، لوگ مختلف قسم کے بہانے کرتے ہیں۔ ذرا ہم اور آپ سوچیں، یہ 70 حصوں میں سے ایک حصہ یہ گرمی ہے، جہنم کی آگ کا یہ ایک ادنا سا 70واں حصہ ہے، لیکن جہنم جو کہ انگاروں سے بھری ہوئی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اس کے بارے میں ڈرایا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کا ذکر کیا۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ آپ نے چہرے انور کو دوسری جانب پھیر لیا، اور پھر آپ نے پناہ مانگی، اللہم انی اعوذ بک من حر جہنم، اے اللہ میں جہنم کی شدت، اس کی حدت اور تمازت سے میں تیری پناہ میں آ رہا ہوں۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی 3 مرتبہ اس بات کو آپ نے بیان فرمایا، جہنم کا ذکر کیا، اور آپ نے جہنم کا ذکر کرتے ہوئے اپنے چہرے انور کو آپ نے پھیر لیا، گویا کہ آپ اس چیز کو ناگوار محسوس کر رہے ہیں۔ اپنے چہرے انور کو آپ نے دوسری جانب کر لیا، 3 مرتبہ اس عمل کو کیا۔ پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا، اتقوا النار ولو بشق تمرۃ، اے میرے صحابہ، اے میرے امت کے لوگوں، بچاؤ اپنے آپ کو جہنم سے، اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ، ولو بشق تمرۃ، اگرچہ تمہیں جہنم سے بچنے کے لیے مال کا صدقہ کرنا پڑے، اگر مال تمہارے پاس کم ہے، مال کی کمی تمہارے پاس ہے، ایک کھجور کا ٹکڑا تمہارے پاس ہے، اس کو بھی اللہ کے راستے میں خرچ کر کے اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو۔ اور اگر تمہارے پاس اتنا بھی مال نہیں ہے، کھجور کا ٹکڑا بھی تمہارے پاس نہیں ہے، اے میرے امت کے لوگوں، اے میرے صحابہ، فمن لم یجد فبکلمۃ طیبۃ، تو تم اچھا اخلاق کا مظاہرہ کرو، اچھے کردار کا مظاہرہ کرو۔ حدیث پاک کی تشریح میں محدثین نے لکھا ہے، اچھے کلمے سے مراد یہ ہے بندہ اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھے، لا الہ الا اللہ کہے، سبحان اللہ کہے، الحمدللہ کہے، اللہ اکبر کہے، ان کلمات کو وہ دہراتا رہے، اللہ رب العالمین کی تعریفات کے جو کلمات ہیں ان کو بلند کرتا رہے، اور لوگوں کے ساتھ اپنے اچھے اخلاق اور اچھے کردار کو پیش کرتا رہے۔ ممکن ہے اس کے ان نیکیوں سے خوش ہو کر کے اللہ تبارک و تعالی اس کو جہنم سے آزاد کر دے، جہنم سے آزادی کا پروانہ اس کو نصیب فرما دے۔ ہم اور آپ ذرا دیکھیں جہنم کی شدت اس قدر ہے کہ صحابہ کرام جہنم سے بچنے کے لیے کس قدر کوشش کیا کرتے تھے۔ آج یہ مئی جون کا مہینہ ہے، مئی کا مہینہ ختم ہو رہا ہے، جون کا مہینہ شروع ہونے جا رہا ہے۔ ہم اور آپ ذرا تصور کریں، دوپہر کا وقت ہے، عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ کے اندر موجود ہے، اور اپنے گھر کے دوسرے منزل پر تشریف فرما ہے۔ ان کی نگاہ پڑی کہ ایک آدمی اپنے چہرے کو چھپائے ہوئے، رومال کو لپیٹے ہوئے، اونٹ کو ہانکتا ہوا چلا آ رہا ہے۔ عثمان غنی کو بڑا تعجب ہوا، انہیں افسوس ہوتا ہے، اور کہتے ہیں اس آدمی کو ایسی کون سی مجبوری پیش آ گئی ہے کہ سخت دھوپ، گرمی کا موسم، اور عرب کا علاقہ بڑا سخت گرم ہوتا ہے، دھوپ کی تپش ہوتی ہے، زمین تپتی رہتی ہے۔ کہا اس آدمی کو ایسی کون سی مجبوری آ گئی ہے کہ یہ آدمی ٹھنڈے ہونے کا انتظار نہیں کیا اور اونٹوں کو لے کر کے چل پڑا صحرا اور میدان میں، بیابان میں۔ اپنے غلام سے کہتے ہیں ذرا دیکھو تو صحیح یہ کون آدمی ہے۔ غلام جھانک کر کے دیکھتا ہے، کہا عثمان غنی رضی اللہ عنہ، آنے والا انسان کو میں پہچاننے سے قاصر ہوں، ابھی وہ دور ہے۔ جب وہ اور قریب آ گئے تو وہ غلام حیرت میں پڑ گیا، تعجب کا اظہار کرنے لگا، اور کہتے ہیں اے عثمان غنی رضی اللہ عنہ، یہ کوئی اور نہیں بلکہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ عثمان غنی نے اپنے چہرے کو کھڑکی سے باہر کیا، جھانکنے لگے آنے والے عمر فاروق کیا معاملہ ہے، ان کا انتظار کرنے لگتے ہیں۔ عمر فاروق جب ان کے گھر کے سامنے سے گزرتے ہیں اور تو وہ کہتے ہیں اے مومنو کبیر عمر فاروق، آپ سے گزارش ہے، سخت دھوپ ہے، تپش کا موسم ہے، شدت ہے، حرارت ہے، لو چل رہی ہے، ہوائیں بڑی گرم ہیں، آپ سے گزارش ہے کہ آپ تشریف لے آئیے، آپ بیٹھیے، آرام کیجئے، کچھ دیر کے بعد آپ چلے جائیے گا۔ انہوں نے کہا عد الی ظلک، جاؤ اپنے سائے میں تم لوٹ جاؤ، آرام کرو، یہ آرام کا وقت نہیں ہے۔ یہ اونٹ جس کو میں ہکا کر کے لے جا رہا ہوں، یہ صدقے کا اونٹ ہے، جو صدقے کے اونٹ سے پیچھے رہ گئے تھے، چراگاہ سے پیچھے چھوٹ گئے تھے، یہ میری ذمہ داری ہے، مومنوں کے امیر کی ذمہ داری ہے کہ ان کو چراگاہ تک چھوڑ کر کے وہ آئے۔ عثمان غنی نے کہا کہ اے عمر، میرے پاس
پاس ایک ایسا خادم ہے جو امانت دار ہے، دیانت دار ہے، آپ کے اس کام کو بحسن خوبی وہ انجام دے سکتا ہے، آپ اجازت دیجئے اپنے خادم کو میں لگا دیتا ہوں، آپ کے اس کام کو بحسن خوبی پائے تکمیل تک وہ پہنچا دے گا۔ کہا کہ عثمان ادع الی ذلک، میرے بوجھ کو کوئی اٹھا نہیں سکتا ہے، یہ میرا بوجھ ہے، وقت کے امیر ہیں، وقت کے حاکم ہیں، میں ہی اس بوجھ کو اٹھاؤں گا اور میں ہی اس کو چراگاہ تک لے کر کے جاؤں گا۔ میرے بھائیوں، دھوپ ہے، تپش ہے، گرمی کا موسم ہے، لیکن اس قدر ان کو فکر ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالی میں مجھ کو کہیں عذاب نہ دے دے، کہ اس جرم کی وجہ سے کہیں مجھ کو اللہ تبارک و تعالی میری گرفت نہ فرما لے۔ چنانچہ ہم اور آپ ذرا دیکھیں، ایک مومن، ایک مسلمان اپنے آپ کو جہنم کے آگ سے کیسے بچا سکتا ہے؟ آج تپش ہے، آج گرمی کا موسم ہے، ہم اور آپ گھروں سے نکلتے ہیں تو ہماری آپ کی فکر ہوتی ہے کس قدر اپنے چہرے کو ہم ڈھانپ لیں، اپنے چہرے کو کپڑوں سے ہم محفوظ کر لیں تاکہ گرم لو سے بچ جائیں ہمارے یہ چہرے، تاکہ اور ہم سائے کی تلاش میں ہوتے ہیں، درخت کا سایہ ہمیں نظر آ جائے، ہو سکے تو ہمیں چار پہیہ گاڑی میسر آ جائے تاکہ ہم دھوپ کی شدت سے بچ سکیں۔ لیکن میرے بھائیو یاد رکھو، قیامت کے دن وہاں پر کوئی سایہ نہیں ہوگا، وہاں پر کوئی درخت نہیں ہوگا، انسان کو کوئی سایہ نہیں ملے گا، لیکن ہاں 7 قسم کے ایسے خوش نصیب لوگ ہوں گے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے سائے میں جگہ دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب تعالیٰ ہم لوگوں کو بھی ان خوش نصیب لوگوں میں شامل فرما لے جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے سائے میں جگہ دے گا۔ وہ کون ایسے خوش نصیب لوگ ہوں گے جن کو اللہ رب العالمین اپنے سائے میں جگہ دے گا؟ نبی فرماتے ہیں سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ۔ ہم اور آپ ذرا سوچیں اور 1 گھنٹے کے لیے دھوپ میں کھڑے ہو کر کے سوچیں اور فکر کریں کہ جہنم اور آخرت کے اندر جو دھوپ کی شدت ہوگی وہ کس قدر سخت ہوگی۔ اللہ اکبر، حدیث کے اندر آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اور آج یہ سورج کروڑ میلوں کی مسافت پر واقع ہے، تب گرمی کا یہ عالم ہے کہ دھوپ میں نکلا نہیں جا رہا ہے، دھوپ کی شدت ناقابل برداشت ہو چکی ہے، لیکن حشر کے میدان میں قیامت کے دن یہ سورج جو آج ہزاروں میل مسافت پر واقع ہے، کروڑ میل دوری پر واقع ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں تدنی الشمس یوم القیامت من الخلق حتی تکون منہم کمقدار میل۔ یہ سورج جو آج بہت دور ہے بروز قیامت بندوں کے بالکل قریب آ جائے گا، اتنا قریب آ جائے گا کہ اس کی مسافت 1 میل کے برابر ہوگی، اور لوگوں کو اس قدر پسینہ آئے گا، اس قدر پسینہ آئے گا کہ لوگ پسینے میں ڈبکیاں لگا رہے ہوں گے۔ کیسا پسینہ آئے گا؟ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں لوگوں کو ان کے اعمال کے بقدر پسینہ آئے گا، جس کا جیسا عمل ہوگا، جیسی برائی ہوگی، جیسے اس کے کارنامے ہوں گے، اسی کے مطابق اس کو پسینہ آئے گا۔ کسی کا پسینہ اس کے ٹخنے کے برابر ہوگا جو کمتر درجے کا ہوگا، جس نے گناہ بہت کم کیے ہوں گے، عملی کوتاہیاں بہت کم کی ہوں گی، کسی کا پسینہ ٹخنے تک ہوگا، اور اگر اس سے بھی کوئی برا آدمی ہوگا اس کا پسینہ گھٹنے تک ہوگا، اور کسی کا پسینہ کمر تک، کسی کا پسینہ سینے تک، اور اللہ کے نبی نے فرمایا کسی کا پسینہ اس قدر آیا ہوگا کہ اس کو پسینے کی لگام آئی ہوئی ہوگی۔ اللہ اکبر، پسینے میں ڈبکیاں لگا رہا ہوگا وہ شخص، لیکن اسی حشر کے میدان میں اعلان ہو جائے گا 7 قسم کے ایسے لوگ ہیں ان کو دھوپ کی شدت سے بچا کر کے لایا جائے، سایہ ہوگا اللہ کے پاس اور پانی ہوگا رسول اللہ کے پاس، حوض کوثر کا پانی ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دست مبارک سے اہل ایمان کی جماعت کو کوثر کا پانی پلائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو بھی جام کوثر نصیب فرمائے، آمین رب العالمین۔ 7 قسم کے لوگ ہوں گے۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں الامام العادل، انصاف کرنے والا حکمراں، جس مسلمان کو رب العالمین نے منصب حکومت سے سرفراز فرمایا، منصب امارت سے سرفراز فرمایا، وہ حاکم ہے، اور حاکم ہونے کے ساتھ ساتھ وہ عادل بھی ہے، اپنے رعایا کے ساتھ وہ انصاف کرتا ہے، عدل سے کام لیتا ہے، ان کے ساتھ برا سلوک نہیں کرتا ہے، ظالم کو ظلم کی نگاہ سے دیکھتا ہے، جابر کو جبر کی نگاہ سے دیکھتا ہے، مجرم کو جرم کی نگاہ سے دیکھتا ہے، ہر انسان کو اس کے حقوق کو
حقوق پہنچانے کی وہ کوشش کرتا ہے، ایسا امام عادل جو عدل والا ہے، انصاف والا، وہ حاکم حکمراں ہے، ایسے شخص کے متعلق اعلان ہوگا، ایسے حاکم کو اے میرے فرشتوں دھوپ کی شدت سے بچا بچا کر کے لے آؤ اور میرے عرش کے سائے تلے اس کو کھڑا کر دو، یہ دنیا کا انصاف کرنے والا بادشاہ ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن آج انصاف کا جنازہ نکل چکا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر انصاف والے تھے کہ کبھی ایک مخزومی عورت نے چوری کر لی، اور اسلام کا قانون ہے اگر کوئی چور چوری کرتا ہے اس کے ہاتھ کو کاٹ دیا جائے، لیکن چوری کرنے والا کوئی اور نہیں، غریب آدمی نہیں، کمتر آدمی نہیں، مال و دولت سے پیچھے رہنے والا آدمی نہیں، بلکہ اعلیٰ گھرانے کی وہ خاتون تھی۔ جیسے کہ عادت ہے، اگر ایک غریب آدمی، ایک کمزور غریب کا بچہ اگر شراب پیتا ہے، سگریٹ پیتا ہے، شراب نوشی کرتا ہے، گٹکا کھاتا ہے، تو لوگ کہتے ہیں لوفر ہے، اچکا ہے، ٹپوری ہے، اور ایک مالدار اگر سگریٹ پیتا ہے تو لوگ کہتے ہیں شہزادہ ہے۔ لوگوں کے سوچنے کا معیار بدل چکا ہے، شہزادہ ہے، شوق ہے، عیاشی کر رہا ہے، اور غریب کرتا ہے لوگ کہے کہ ٹپوری ہے، لکھا ہے، بدمعاش ہے، نکڑ بازی یہ کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ کہا کہ ایسا معاملہ اونچے گھرانے کی عورت نے چوری کی ہے، اس کا ہاتھ نہیں کاٹا جانا چاہیے، غریب ہوتا تو ہاتھ کٹ جاتا۔ کہا ایسا ہے کہ اس کی سفارش اللہ کے نبی سے کی جائے۔ سفارش کون کرے؟ نبی کے قریب کون ہے؟ صحابہ کی ہمت نہیں تھی۔ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے، کہا میں کوشش کر کے دیکھتا ہوں، کیونکہ بہت ہی اونچے گھرانے کی عورت ہے، ممکن ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ اسلام سے پھر جائیں، لوگ اسلام سے متنفر ہو جائیں۔ گئے اور کہا یا رسول اللہ، جس خاتون نے چوری کی ہے وہ کوئی معمولی عورت نہیں ہے، آپ اس کو معاف کر دیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غضبناک ہو گئے، آپ کا چہرہ بدل گیا، اور آپ نے فرمایا یا اسامہ اتشفع فی حد من حدود اللہ، کیا تم اللہ کے حدود میں سے کسی ایک حد میں سفارش کرتے ہو؟ والذی نفسی بیدہ، قسم اللہ کی، اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدہا۔ شاعر نے ترجمہ کیا ہے فاطمہ بنت محمد بھی اگر چوری کرے تو عدل کا دستور ہے، ہاتھ کاٹا جائے گا۔ یہ انصاف کا تقاضا ہے، یہ انصاف کی آواز ہے، امام عادل ہے، دھوپ کی تمازت سے بچایا جائے گا۔ اور ایک وہ نوجوان بھی ہوگا، اللہ تعالی ہم کو بھی ان لوگوں میں شامل فرما لے۔ نبی نے فرمایا شاب نشا فی عبادت اللہ، وہ نوجوان جس نے اپنے جوانی کے اوقات کو اللہ کی عبادت میں گزارا ہوگا۔ کر جوانی میں عبادت کاہلی اچھی نہیں، جب بڑھاپا آ گیا تو بات پھر بنتی نہیں۔ لوگ کہتے ابھی میری عمر ہی کیا ہے، ابھی 23 سال کے ہم ہیں، 25 سال کے ہیں، 30 سال کے ہیں، ابھی دیکھا جائے گا۔ لیکن میرے بھائیو یاد رکھو، اس دنیا میں آنے کی ترتیب ہے لیکن جانے کی کوئی ترتیب نہیں ہے۔ کوئی کہیں سے بھی اکھڑ سکتا ہے، سیو چاک ہو سکتا ہے، اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے ہر وقت ہم اور آپ تیار رہیں۔ شاب النشا فی عبادت اللہ، وہ نوجوان کے بارے میں اعلان ہوگا فلاں نوجوان ہے جس نے اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں گزارا ہے، آج دھوپ کی سختی، اس کی شدت سے اس کو بچا بچا کر کے لایا جائے، فرشتے اس کو لے کر کے آئیں گے، رب العالمین کے عرش کے سائے تلے اس کو کھڑا کر دیں گے۔ یہ کون نوجوان ہے میرے بھائیوں؟ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا جوانی کی عبادت اللہ کو بڑی پسند ہے، اور اسی جوانی کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے ہاں سوال ہوگا، بندہ اپنی جگہ سے ہل نہیں پائے گا، ان شبابی فیما ابلا، اے نوجوان تو نے جوانی کہاں پر گزاری تھی؟ قہوہ خانے پہ، گومتی پر، اڈوں پر، چوراہوں پر گزاری تھی، یا اللہ رب العالمین کی تم نے عبادت میں گزاری تھی؟ تو جوان جو انسان ہوگا اس کے متعلق بھی اعلان ہوگا اس کو دھوپ کی سختی سے بچا لیا جائے۔ اور ایک وہ تیسرا وہ آدمی رجل قلبہ معلق بالمسجد، مسجد میں آیا نماز پڑھنے کے لیے، رکوع سجود کیا، نماز سے فارغ ہوا، نوافل کا اہتمام کیا، مسجد سے جانے لگا، دل میں خیال آیا، مسجد کو پیچھے مڑ کے دیکھا، مسجد میں اب کب آنا ہوگا، اس کا دل مسجد سے لگا ہے، نماز پڑھ کر کے جا رہا ہے،
اس کو اگلی نماز کی فکر ہے کہ نماز عصر اتنے وقت ہے ہم کو مسجد میں پھر حاضر ہونا ہے، وہ مومن، وہ مسلمان جس کا دل مسجد سے لگا ہوا ہے، مسجد سے آویزہ ہے، رجل قلبہ معلق بالمسجد، ایسے مسلمان کے بارے میں اعلان ہوگا اس آدمی کو گرمی محشر کی شدت اور گرمی سے بچا کر کے لایا جائے اور اس کو بھی رب العالمین کے عرش کے سائے میں کھڑا کر دیا جائے۔ اللہ تعالی ہمیں ان خوش نصیب لوگوں میں شامل فرمائے۔ میرے بھائیوں، جو مسلمان مسجد میں بار بار آتا ہے، رکوع سجود کرتا ہے، نبی کائنات نے اعلان فرمایا اذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد فاشهدوا له بالایمان، اے میری امت کے لوگوں، اگر کسی مسلمان کو دیکھو، مسلمان بندہ ہے، کلمہ پڑھنے والا ہے، نبی کا امتی ہے، مسجد میں آتا ہے، مسجد سے جاتا ہے، نماز کا اہتمام کرتا ہے، نماز پنجگانہ کی ادائیگی کرتا ہے، فاشهدوا له بالایمان، گواہی دو کہ وہ پکا مسلمان ہے، وہ صاحب ایمان ہے، وہ ایمان والا ہے، وہ نبی کا امتی ہے، تو ایسا انسان بھی رب العالمین کا عرش کے سائے میں کھڑا ہوگا جو محشر کی گرمی سے بچا لیا جائے گا۔ اور ایک وہ دو چوتھا آدمی کون؟ رجلان تحابا، وہ دو آدمی جنہوں نے ایک دوسرے سے محبت کی ہوگی اللہ کی رضا کے لیے، مال حاصل کرنے کے لیے نہیں، امیر بننے کے لیے نہیں، کسی اور دنیاوی مفاد کے لیے نہیں، محبت کی ہے تو اللہ کی رضا کے لیے کی ہے۔ لوگ دوستی کرتے ہیں کیوں؟ فلاں کے پاس بیٹھیں گے، فلاں جو ہے وہ اقتدار والا ہے، مجھ کو بھی کچھ بتا دے گا، وہ مال والا ہے، مجھ کو بھی مال کمانے کچھ آئیڈیا اور طریقہ بتا دے گا، یہ دوستی کرنے کی نیت ہے۔ اور ایک آدمی دوستی کرتا ہے فلاں سے میں دوستی کروں گا تاکہ وہ مجھ کو نبی کی باتیں سکھا دے، دین کی باتیں مجھ کو بتا دے۔ اللہ رب العالمین کو اس کی دوستی بڑی پسند آتی ہے۔ یہ دوستی جو اللہ کے لیے کی جاتی ہے یہی دوستی باقی رہتی ہے میرے بھائیوں، اور جو دوستی دنیا کے لیے کی جاتی ہے آپ مشاہدہ کر لیجئے، ایسی دوستیاں، ایسے تعلقات 2 سال میں 3 سال میں ختم ہو جایا کرتے ہیں، 5 سال کے بعد باقی نہیں رہتے، لیکن جس دوستی کو کی جائے رضا رب کے خاطر، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی محبت کو پانے کے لیے، زندگی ختم ہو جائے گی، آپ کی دوستی باقی رہ جائے گی۔ حدیث کے اندر آتا ہے، حضرت ابو ادریس خولانی رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے، وہ دمشق گئے، جامع مسجد ملک و شام کے اندر، کیا دیکھتے ہیں کہ ایک عالم مصلی پر بیٹھے ہیں اور لوگ ان کے سامنے بیٹھ کر کے ان سے کچھ مسئلہ پوچھ رہے ہیں، حدیث سن رہے ہیں ان سے، اور پھر اگر ان کا آپس میں کوئی اختلاف ہوتا ہے تو لوگ اس عالم سے رجوع کرتے ہیں، بھائی فلاں مسئلہ کیسا ہے، تو ان کو وہ مسئلہ بتا دیتے ہیں۔ مجھ کو بہت تعجب ہوا، میں نے لوگوں سے پوچھا یہ کون حضرت ہیں جو مصلی پر بیٹھے ہیں، حدیث رسول لوگوں کو سکھا رہے ہیں، لوگ ان سے مسئلہ مسائل سیکھ رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں۔ کہا کہ دراصل بات یہ ہے، ان کے پاس جو تشریف فرما ہے، یہ جو مصلی پر بیٹھے ہیں، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے امین حضرت معاذ بن جبل ہیں۔ دل کے اندر محبت جاگزی ہو گئی، کس کے اندر؟ ابو ادریس خولانی کے اندر۔ مجلس سے اٹھ کر کے چلے گئے اور آئندہ دن کا انتظار کرنے لگے، لہٰذا 3 بجے رات سے پہلے ہی 2:30 اور 2 بجے تقریباً دمشق کی جامع مسجد میں داخل ہوئے۔ تمنا تھی کہ میں معاذ بن جبل سے ملاقات کروں گا، مسجد میں داخل ہوئے، کہا کہ میری تمنا تھی شاید کہ آج مسجد میں سب سے پہلے میں آ جاؤں گا۔ میں نے دیکھا کہ وہ صحابی رسول معاذ بن جبل مجھ سے پہلے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، ان کے پیچھے میں کھڑا ہو گیا، نماز پڑھنے لگا، نماز سے فارغ ہوئے، میں اٹھا اپنی جگہ سے اور ان کے سامنے سے آیا، سلام کیا، اور اس کے بعد میں نے کہا واللہ لأحبک فی اللہ، اے معاذ بن جبل، اللہ کی قسم میں آپ سے اللہ کے واسطے محبت کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ معاذ بن جبل نے فرمایا اللہ، کیا واقعتاً تم اللہ کے لیے محبت کرتے ہو؟ انہوں نے کہا واللہ لأحبک فی اللہ، اللہ کی قسم میں تم سے رضا رب کے خاطر محبت کرتا ہوں۔ 3 مرتبہ سوال کیا گیا، تینوں مرتبہ کا محبت کا مقصد صرف اللہ کی رضا کو پانا ہے۔ چنانچہ اس کے بعد فرماتے ہیں ابشر یا ابا ادریس، اے ابو ادریس تمہارے لیے خوشخبری اور بشارت ہے۔ اللہ اکبر۔ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا تھا، آپ ارشاد فرما رہے تھے وجبت محبتی للمتحابین والمتجالسین والمتزاورین، میری محبت واجب ہو گئی ان بندوں کے اوپر جو ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اللہ کے لیے، ایک دوسرے کی مجلسوں میں بیٹھتے ہیں اللہ کے لیے، ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں اللہ کے لیے، ایک دوسرے پر خرچ کرتے ہیں اللہ
اللہ کے لیے, تو معلوم ہوا کہ وہ نوجوان جو اللہ کے لیے محبت کرے وہ انسان بھی حشر کے میدان میں گرمی کی شدت سے بچا لیا جائے گا. نمبر 5 وہ نوجوان جس کو اونچے گھرانے کی عورت نے دعوت گناہ پیش کیا ہو لیکن متقی نوجوان نے کہا ہو انی اخاف اللہ, میں اللہ سے ڈرنے والا ہوں. نمبر 6 وہ نوجوان جس نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہو اور اتنا چھپا کر خرچ کیا ہو, داہنے ہاتھ نے کیا راہ خدا میں دیا, بائیں ہاتھ کو علم نہ ہو سکا. یہ 6 قسم کے لوگ ہو گئے. 7ویں قسم کے لوگ اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ, ایک وہ انسان, ایک وہ آدمی جس نے گناہوں میں زندگیاں گزار دی ہیں, گناہوں میں زندگی وہ ختم کر دی ہے, گناہ کرتے 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 پورا اس کا دل سیاہ اور کالا ہو گیا ہے, اور اس نے کبھی کسی آیت کے بارے میں سوچا, نبی کی بات کے بارے میں سوچا, دلوں میں اللہ کا خوف پیدا ہو گیا, تنہائی میں بیٹھ گیا, رب العالمین کے خوف کے بارے میں جہنم کا تذکرہ سنا, قیامت کی ہولناکیوں کو سنا, سن کر کے اس کا کلیجہ منہ کو آیا, بیٹھ گیا اور اپنے پچھلے گناہوں کو یاد کرنے لگا. میں نے یہ کیا, میں نے یہ کیا, میں نے یہ کیا, اے اللہ میرا معاملہ کیا ہوگا, مجھے معافی کیسے ملے گی. اپنے گناہوں کو سوچتے 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 اس کی آنکھیں اشکبار ہو گئی. نبی نے فرمایا ففاضت عینا, اس کی آنکھیں بہہ پڑی, اور یہ وہ آنکھیں ہیں جو رب کو بڑی پسند ہے. نبی نے فرمایا عین بکت من خشیت اللہ, وہ آنکھیں جہنم میں نہیں جائیں گی, وہ آنکھ والا جہنم میں نہیں جائے گا جو اللہ کے ڈر سے رو پڑا ہو. اللہ اکبر. یہ 7 قسم کے لوگ ہیں میرے بھائیوں. تو معلوم یہ ہوا ان کو گرمی کی شدت سے بچا لیا جائے گا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی ان خوش نصیب لوگوں میں شامل فرمائے. تو دنیا کے اندر جہنم سے ملنے والی چیزوں میں سے پہلی چیز کیا ہے, یہ تپش ہے, یہ گرمی ہے, یہ لو ہے, یہ تمازت ہے. اور جہنم سے ملنے والی دوسری چیز جو ہمیں اور آپ کو ملتی ہے یہ بخار ہے. آخری بات ہے میرے بھائیوں, انسان بیمار ہو جاتا ہے, مرض میں مبتلا ہو جاتا ہے, اور اللہ تبارک و تعالی بندے کے مقام کو بلند کرنا چاہتا ہے, اس کے گناہوں کو مٹانا چاہتا ہے. اللہ تبارک و تعالی اس بندے کو بیمار کر دیتا ہے. لوگ کہتے ہیں بھوگ رہا ہے, لیکن اللہ تبارک و تعالی کی رحمت ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ اس کو بیمار کر دیتا ہے اور بیمار کر کے اس کو گناہوں کو مٹا دیتا ہے. کیوں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا الحمى حظ المومن من نار, یہ بخار مومن کا حصہ ہے جہنم میں سے, مومن کا حصہ ہے جہنم میں سے. ایک روایت میں آتا ہے الحمى من فوح جہنم فابردوه بالماء, اے میرے صحابہ یاد رکھو یہ بخار جہنم کے تپش کی وجہ سے ہے, اسی وجہ سے بخار آتے ہیں. جب بخار تم کو آ جائے, شدت کا بخار ہو جائے, دوائیں کام نہ کرے, فابردوها بالماء, اس بخار کو ذرا پانی سے ٹھنڈا کر لیا کرو. ڈاکٹر ہی بتا دیتے ہیں بھائی آپ کا بخار 103 اور 104 ہے, ذرا پوچھا ان کو دے دو. یہ نبی کا طریقہ ہے, یہ سنت, یہ علاج نبوی ہے جس کو ڈاکٹروں نے بھی اختیار کیا ہوا ہے. اور ہمارے پیغمبر اسلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1500 سال پہلے ہی اس نسخے کو آپ نے بتا دیا اور آپ نے کر کے بھی دکھا دیا. جب آپ کو بخار آیا تھا آپ نے صحابہ سے فرمایا تھا حریقوا علی 7 قرب من آبار شتا, اے میرے صحابہ 7 مختلف کنویں سے پانی کو لایا جائے, مجھے غسل دیا جائے تاکہ بخار ہلکا ہو جائے, میں صحابہ کے بیچ میں جاؤں, ان کو واعظ کروں, ان کو سمجھاؤں. میرا وقت آخر ہے, دنیا سے جانے کا وقت ہے, میں انہیں واعظ کرنا چاہتا ہوں, میں انہیں سمجھانا چاہتا ہوں. یہ 2 چیزیں میرے بھائیوں ہمیں اور آپ کو جو مل رہی ہیں, ایک یہ گرمی کی شدت, دھوپ, سخت گرم ہوائیں, یہ بھی جہنم کا حصہ ہے, اور ایک جو بخار آ جاتا ہے یہ بھی جہنم کا حصہ ہے. ان کو برا بھلا مت کہو, بخار آ جائے برا بھلا مت کہو. آخری حدیث ہمیں یاد آئی, ام سائب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بخار آیا, وہ کانپ رہی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت کی خاطر تشریف لے گئے. آپ نے فرمایا یا ام سائب ما لکی, ام سائب تمہیں کیا ہو گیا ہے, تم کیوں کانپ رہی ہو, تھرتھرا رہی ہو, وجہ کیا ہے, لرزہ بر اندام کیوں ہو؟ یا رسول اللہ الحمى بارک لا بارک اللہ, اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بخار آیا ہوا ہے, اللہ اس کو برکت نہ دے. نبی نے فرمایا لا تصب الحمى یا ام الصائب, اے ام صائب بخار کو گالیاں مت دو, بخار کو برا بھلا مت کہو, یہ بخار جب آتا ہے گناہوں کو جلا کر کے چلا جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو جہنم کی شدت اور اس گرمی سے محفوظ رکھے, آمین.